اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، مقطعاتن کی جمع ہے۔ مقطع کہتے ہیں کٹے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے۔ یہ اہل عرب کے اندر رواج تھا کہ وہ اپنے دوستوں کو، محسنین کو اور دیگر احباب کو جب خط لکھتے تو یہ حروف مقطعات وہ استعمال کرتے، اور یہ قسم کے کوڈ ورڈز ہوتے تھے جو رائٹر اور ایڈریسی جو ہے، مکتوب لکھنے والا اور مکتوب وصول کرنے والے کے درمیان یہ خفیہ کلام کا ایک انداز تھا۔ تو اللہ کریم نے اسی طریقے کو قرآن مقدس میں بھی جاری رکھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اعتبار سے کوڈ ورڈز جو ہے، عربی رسم الخط جو ہے اس کو بھی فالو کیا، اور اپنے محبوب سے خاص جو رموز اور اسرار تھے وہ ان حروف مقطعات کے ذریعے۔ تو یہ پوری تختی اسی کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کے شروع میں بھی الف لام میم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اب یہ 3 حروف ہیں، اس میں الف جو ہے یہ بالکل بغیر کسی حرکت کے ہے، اور لام کے اوپر مد ہے، پھر میم کے اوپر مد ہے، کیونکہ جب لام جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں آ جاتا ہے میم، پھر آگے پھر میم ہے۔ تو یہ 2 جب میمیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، پہلی ساکن اور دوسری متحرک ہو تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے۔ تو نون اور میم یہ 2 ایسے حروف ہیں کہ ان پہ جب بھی شد آئے تو پھر یہاں غنہ کیا جاتا ہے، ایک الف کی جتنی دیر لگائی جاتی ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی حروف مقطعات کے اندر وہ استعمال ہوں گے لفظ، یہ یہاں غنہ جو ہے وہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ یہ لام کے اندر جو ہے وہ غنہ نہیں کرنا، جیسا الف لام، الف لام یم یہ غنہ ہے، لام میم پورے جماؤں کے ساتھ۔ پھر آگے دوسرا الف لام میم صاد۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مد لازم حرفی مثقل۔ تو ایک حرفی مخفف ہوتا ہے، یہ 3 سے 5 الف تک اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو اس کی لمبائی کا خیال کرنا ہے، خالی کھڑی زبر ہو جس طرح تیسرے میں ہے الف لام را۔ اب جو را جو ہے اس کو نہیں، کیونکہ یہاں صرف را کھڑی زبر را ہے، تو یہ نہیں کہ را، یہ غلط ہوگا۔ اس کو اتنا ہی لمبا کریں گے جس سے را الف زبر را ہوتا ہے۔ تو الف لام را۔ پھر چوتھا جو ہے الف لام میم را۔ پھر 5واں جو ہے کاف ہا یا عین صاد۔ طٰہٰ، بس اتنا، یہ بھی نہیں طٰہٰ نہیں، طٰہٰ۔ اور یہ ہا 2 آنکھوں والا جو ہوتا ہے، یہ ہے ہا حلوے والا نہ بن جائے۔ طٰ میں تھوڑا سا پچاکا ہوتا ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ طٰہٰ۔ پھر طاسین میم۔ پھر اگلی تیسری لائن میں طاسین یاسین
صاد حامیم. یہ ہا وہ حلوے والا جو ہے یہ گلے کے اندر سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. وہ دو آنکھوں والا ہا پیٹ سے ادا ہوتا ہے. تو یہ حامیم. پھر حامیم عین سین قاف. پھر خالی قاف. پھر خالی نون. تو اس کی بار بار مشق کریں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلا سیگمنٹ جو ہے نماز والا اس کی طرف رجوع کرتے ہیں.